تو جب آپ پیدا ہوتے ہیں، انسان پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ایک جن پیدا کیا گیا ہے۔ فرشتے بھی ہوتے ہیں لیکن ایک جن اس کے ساتھ ساری عمر رہتا ہے، اس کا نام قارین ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے ساتھ بھی ہے، لیکن اللہ نے اس پر میری مدد کی ہے تو وہ مسلمان ہو گیا اور مجھے صرف نیکی کا حکم دیتا ہے، کیونکہ وہ تو اللہ کے رسول تھے صلی اللہ علیہ وسلم، تو انہوں نے اس کو بھی قائل کر لیا تھا۔ لیکن بہرحال یہ جن آپ کے ساتھ آپ کی موت تک رہتا ہے، یہ آپ کی شکل بھی داڑ سکتا ہے، یہ آپ کی آواز بھی نکال سکتا ہے، یہ آپ کے جیسے حرکات و سکنات بھی کر سکتا ہے۔ یہ وہ جن ہے جو وسوسے ڈالتا ہے، جس سے پناہ مانگی الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، اور یہی وہ جن ہے جو آپ کو برائی کی طرف اکساتا ہے، آپ کو جو ہے وہ تنگ کرتا ہے اور مختلف طریقوں سے آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے۔ جو آؤٹ سائڈ جن ہے نا، باہر کا جن، اس کے لیے آپ کے اندر آنا، آپ کو نقصان پہنچانا بہت ہی مشکل ہے، کہ دو حالت میں باہر کا جن اندر آنا اس کے لیے بڑا آسان ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کے لیے دروازے کھل جاتے ہیں دو حالت میں۔ ایک جب انسان خوشی میں آپے سے باہر ہو جائے، پاگل ہو جائے، دیوانہ ہو جائے۔ دوسرا جب انسان شدید غم کی حالت میں ہوتا ہے، بہت زیادہ غم کی حالت میں، اور بہت زیادہ روتا ہے، غم کرتا ہے، ڈپریشن کی حالت میں جاتا ہے، تب بھی اس کے لیے دروازہ کھل جاتا ہے اور تب بھی باہر کا جن جو ہے وہ اندر داخل ہو سکتا ہے۔ بیسیکلی یہ جن آپ کے ساتھ ہے۔ اب اس کی عمر بہت لمبی ہوتی ہے، جب آپ وفات پا جاتے ہیں تو ضروری نہیں کہ یہ بھی وفات پا جائے۔ اور میں نے ایک راکی ہیں بہت بڑے، ان کو یہ کہتے سنا ہے کہ یہ والا جن جو ہے جب مردے کو جلاتے ہیں تو یہ طاقتور ہوتا ہے، کیونکہ آگ کا بنا نا، جنات آگ کے بنے۔ اب ہندو جو ہے وہ ظاہر ہے مردوں کو جلاتے ہیں تو ان کا قرین طاقتور ہوتا ہے۔ اس کا ہم نشین کہے گا قیامت والے دن کہ اے ہمارے رب، میں نے اسے گمراہ نہیں کیا تھا، بلکہ خود ہی دور دراز کی گمراہی میں تھا۔ وہ معصوم بن جائے گا قیامت والے دن، وہ کہے گا کہ میں تو صرف آئیڈیا دیتا تھا، اور اصل بات یہی ہے، اس کا بس نہیں ہے، اس کا بس صرف اتنا ہے کہ وہ آپ کو ایک وسوسہ پھینکے گا، آپ کو ایک آئیڈیا دے گا۔ اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس کو طاقتور کرتے ہیں کہ کمزور کرتے ہیں، کیونکہ ہماری لڑائی اس کے ساتھ ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے صحیح روایت میں کہ ایک بار ان کا قرین ان کے سامنے آ گیا اور بالکل ویسی شکل تھی، تو وہ بڑا حیران ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ تم کون ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں آپ کا ہم نشین ہوں، لیکن وہ بڑا کمزور تھا اور بالکل ہی مرنے والا تھا۔ تو ابن مسعود نے پوچھا کہ تم اتنے کمزور کیوں ہیں؟ تو اس نے کہا کہ آپ کے اعمال نے مجھے کمزور کر دیا۔ تو یہ ہمارے اعمال ہیں۔ اب کن عمل سے، کن اعمال سے یہ جو ہے اس کو خوراک ملتی ہے، اس کو پاور ملتی ہے؟ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بائیں ہاتھ سے نہیں کھانا چاہیے، ایسے ہی ہے، کیونکہ بائیں ہاتھ سے کون کھاتا ہے؟ شیطان کھاتا ہے۔ اور پانی بیٹھ کے پینا چاہیے، اسی طرح غسل خانے جاتے ہوئے بائیں پیر پہلے، اور ہر اچھا کام کرتے